السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ چند مہینوں سے ہم حلال و حرام کے سلسلے میں ایک ایک ٹاپک کو لے کر، ایک ایک موضوع کو لے کر اس کی تفصیل کو بیان کر رہے ہیں. جیسے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو ہم نے تکبر سے متعلق سنا تھا، اس جمعہ کو ہم ایک اور حرام سے متعلق سنیں گے اور سمجھیں گے تاکہ اس گناہ کی سنگینی ہم کو سمجھ میں آئے اور ہم اس سے بچنے والے بن جائیں. تو جیسے کہ آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں، حرام کاموں کی ایک فہرست میں نے بنائی، ایک لسٹ بنائی. اس میں سے آج جس حرام کام کا نمبر ہے وہ ہے قرض اس نیت سے لینا کہ لوٹاؤں گا نہیں. کسی سے ادھار یا کوئی چیز لینا اور پہلے یہ نیت کر لینا کہ یہ میں واپس دینے کے لیے نہیں لے رہا ہوں. نیت کرنے کا مطلب یہ کہ دل نے سوچ لیا سے کچھ، جس سے لے رہا ہے، اگر اس کے سامنے نیت پڑھ، اس نے نماز کی طرح پڑھ لیا کہ قرض میں اس لیے لے رہا ہوں کہ واپس نہیں لوٹاؤں گا، تو قرض تو ملے گا نہیں. تو نیت کا مطلب یہاں پہ یہ کہ دل نے سوچ لیں کہ لے تو رہا ہوں لیکن گھماتے رہوں گا. یا پھر لینے کے وقت تو نیت یہ تھی کہ واپس لوٹا دوں گا، لیکن لینے کے بعد نیت خراب ہو گئی. لینے کے ٹائم دل میں تھا کہ ٹھیک ہے دے دوں گا، آ گئے تو، لیکن بعد میں جب لے لیا، تھوڑا وقت گزر گیا تو شیطان نے اس کو پٹی پڑھایا، جس سے لیا ہے وہ تو کروڑ پتی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے پیسے کی، 10,000 کی کیا ضرورت ہے اس کو، تو نے 10 ہی لیا ہے. ایسے تو کتنے روزانہ وہ اڑا دیتا ہے، تو اب دینے کا ہی نہیں. تو دوستو یہ بہت بڑا حرام کام ہے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ میں لوٹا دوں، تو اللہ رب العزت اس قرض کے لوٹانے میں، اس کی ادائیگی میں اس کی مدد فرماتے ہیں جب تک اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوٹا دوں. اور جو شخص یہ نیت کر لے، یہ نیت کر کے قرض لے کہ میں لوٹاؤں گا نہیں بلکہ اس کے مال کو میں ضائع کر دوں گا، تو اللہ رب العزت بھی اس کے مال کو ضائع کر دیتے ہیں. پھر سنن نسائی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کتنی سخت وعید نازل ہوئی ہے قرض کے بارے میں. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کتنی سخت سزا اللہ کی طرف سے قرض ادا نہ کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہے. پھر اللہ کے نبی نے اس سزا کی تشریح بیان کی. فرمایا کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، کیا ہو جائے؟ یعنی اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان قربان کر دی. اس سے بڑا تو مجھے نہیں لگتا کوئی عمل ہو سکتا ہے. آدمی مال خرچ کر دے اور دوسری کوئی عبادت کر لے، تہجد پڑھ لے، لیکن اپنی جان دے دیا. کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، تو جہان دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان دینا بولے تو سب سے بڑی عبادت ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر لیا، شہید ہو گیا. پھر اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے. اب یہ دوبارہ اس زندگی کو شہید کروا دیں اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسری مرتبہ اس کو اللہ زندہ کرے اور وہ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے. کتنا بڑا عمل ہے. اور اس کے ذمے قرض ہو، 3 بار شہید ہو گیا لیکن اس کے ذمے قرض ہو، اور نہ اس نے اس کو ادا کیا اور نہ اس کے پیچھے رہ جانے والے نے، وارثوں نے یا جس کے ذمے قرض ہوتا ہے انہوں نے بھی ادا نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت اس کے اوپر جائز نہیں ہے، جنت میں نہیں جائے گا. کتنی بڑی وعید ہے دوستو، قرض لے کر کہ اتنا بڑا اس نے عمل کیا، اپنی جان اللہ کے لیے دے دیا، لیکن جب تک قرض ادا نہ کیا جائے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. آج ہم دوستوں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں اور اس بات کی نیت کریں
کہ بغیر کسی شدید مجبوری کے کبھی قرض نہیں دیں گے. بغیر کسی سخت مجبوری کے کبھی قرض نہیں دیں گے. اب ہم یہ سمجھیں کہ سخت مجبوری کیا ہو سکتی ہے. آج کل ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فوراً جو ہے قرض لینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. اور آج کل ماحول بھی ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ کو کسی شخص کے پاس سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل خریدنا ہے تو خود ہی ان لوگ آپ کو 10 بار بولیں گے ہمارے سے لے لو. دن بھر میں اگر آپ کا ٹرانزیکشن زیادہ ہوتا ہے بینک کا تو آپ کے نمبر ان کے پاس چلے جاتے ہیں. دن بھر آپ کو لون والے پریشان اور حیران کرتے رہیں گے, بھائی لے لو 3 لاکھ 4 لاکھ. تو یہاں پر 2 چیزوں کو الگ الگ کرنا ہے. سب سے پہلے سودی قرض کے چکر میں تو آپ کو پڑنا ہی نہیں ہے. میں جس قرض کی بات کر رہا ہوں یہ وداؤٹ انٹرسٹ, بغیر سود کے قرض کی بات کر رہا ہوں, جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے. سودی قرض کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات. میں اس قرض کی بات کر رہا ہوں جو ہم ہلکے پھلکے بہانے پر ہلکی پھلکی جو ہے کچھ حالات آ گئے تو ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں. ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ عجیب حالات ہے, آج کتنی غریبی ہے, لوگوں کے کیا حالات ہیں. اس نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ لوگوں کے حالات کی بات کر رہے ہیں, ہر غریب سے غریب انسان بھی آج بادشاہوں سے بہتر زندگی گزار رہا ہے. تو اس کو بڑا تعجب ہوا, یہ کیسی بات کر رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے پاس مختلف لوگ ہوتے تھے جن کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی تھی. وہ بادشاہ کو پنکھے سے ہوا دیتے رہتے تھے. جب 2 گھنٹے ہو جاتے تھے دوسرے کا نمبر آتا تھا اور وہ بادشاہ کو کیا کرتے تھے, ہوا دیتے تھے. آج ہمارے لیے جھوپڑا بھی ہو تو پنکھا ہے 24 گھنٹے کے لیے. کتنے گھنٹے کے لیے؟ تو بادشاہ سے بھی زیادہ ہو گیا ہوا کھانے کے اعتبار سے. صحیح بات ہے. آج جو ہے جس بستر پر یا کپڑے کی یہ لے لو, جو کپڑے ہم آج پہنتے ہیں یہ پچھلے زمانوں میں کپڑوں کا تصور بھی نہیں تھا. اتنے موٹے موٹے کپڑے ہوتے تھے اور موٹا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ایسی مشینیں نہیں تھی تو وہ ہاتھ سے سلانے پڑتے تھے تو اس کا سائز بڑا ہو جاتا تھا, اس میں گرمی ہوتی تھی. اور آج ہم میں سے امیر غریب ایسا کپڑا پہنتا ہے کہ اس کی جو جسم اس کے اندر کیا رہتا ہے, ریلیکس رہتا ہے. ایسے اس نے بہت ساری چیزیں گنوائی. آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں دوستوں تو فقر و فاقے والی عجیب زندگی تھی. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے 2 4 گزر جاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. تو کسی نے پوچھا کہ پھر کھاتے کیا تھے, چولہا نہیں جلتا. اللہ حضرت عائشہ نے کہا کہ کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے. اب آپ سوچتے ہیں کھجور بھی بہت بھاری والی ہوگی, بہت بھاری والی 2000 روپے کلو والی کھجور آپ کھاؤ 1 مہینے تک اور صرف پانی پہ زندہ رہیں گے. زندہ تو رہیں گے لیکن حالت خراب ہو جائے گی. صحابہ کے بعض مواقع پر ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ان کو پتے چبانے پڑے. اور شیخ ابی طالب میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا, قید کیا گیا اور صحابہ کو رکھا گیا تو ایک صحابی نے تو چمڑا جو ان کو ملا تھا اس کو انہوں نے جلایا اور پانی میں ڈال کر اس کی راکھ کو پیا تھا. اتنی بھوک. تو حالات تو دوستوں اور غریب تو وہ تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہے غربت لیکن عام نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی غریب ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بچی کے گلے میں کاغذ اٹک گیا. کیا اٹک گیا؟ تو 1000 مشکلوں کے بعد وہ کاغذ باہر نکلا. تو اس کی ماں نے اس کو پیٹا اور کہنے لگی کاغذ کیوں کھائی تم نے؟ تو اس بچی نے کہا کہ اس کے اوپر روٹی بنی ہوئی تھی اور مجھے بھوک لگی ہے اس نے کاغذ کھا لیا. ایسے حالات بھی ہے آج لوگوں کو کہ روٹی کا فوٹو کھائی اس نے کیونکہ بھوکی ہے. لیکن دوستوں یہ حالات جو ہے بہت شاد و نادر ہے, عام نہیں ہے ہمارے لوگ. ہم میں سے ہر شخص الحمدللہ 3 وقت کا ناشتے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. اب دوستوں اگر واقعی کسی پر اتنے حالات آ گئے کہ اس کے کھانے کے اور پینے کے بھی جو ہے مسئلے ہو گئے تو پھر قرض لینے کی اس کے لیے گنجائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرض لینا دینا عام بات تھی کیونکہ غربت کا بھی زمانہ تھا اور لوگوں کے اندر امانت موجود تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرض لینا اور دینا دونوں ثابت ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض لیتے تھے یا لیا تھا وہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مسکین آ گیا, کوئی فقیر آ گیا جس نے سوال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے قرض لے کر ان کو دیا اور پھر بعد میں اس قرض کی ادائیگی بھی کر دی. تو سب سے پہلے
بڑی چیز یہ دوستوں کہ ہم میں سے جو لوگ آج کل قرض لیتے ہیں وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اکثر سب کی بات نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کسی کی واقعی ایسی مجبوری ہو جس نے اس مجبوری کو دور کرنے کے لیے قرض لیا، اس کی گنجائش ہے، لیکن خواہشات پوری کرنے کے لیے قرض لینا یہ قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں اگر غربت کے آپ واقعات دیکھیں گے، آج سے کچھ سال پہلے، 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، ہمارے سے پہلے والا جو دور گزرا ہے ہمارے باپ دادا کا، اس زمانے میں بھی غربتیں تھیں۔ آپ یہ سب بتانے لگے کہ مدرسے میں تھے تو صابن نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، تو درخت ہوتے درخت، اس کے اوپر جو ہے پھل آتے کچھ، ان کو صابن ہی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں، تو وہ عصر کے بعد جب چھٹی ہوتی تھی تو جا کر وہ چنتے تھے اس کو اور پھر اس سے جو رگڑ رگڑ کے کپڑے دھوتے تھے۔ آج ہے کیا ایسے حالات؟ آج ایسے حالات نہیں۔ تو دوستو جس کے پاس اللہ نے گنجائش دی ہے، جہاں تک ہو سکے بالکل یہاں تک جب دھندا نہ آ جائے اس وقت تک قرض لینے کی نیت نہ کرے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص پر فاقہ ہو، یعنی اس کے گھر پہ کھانے کو نہ ہو، اور اس فاقے کو چھپائے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، یعنی صبر کر لے، اللہ سے امید رکھے اللہ کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کو 1 سال کی حلال روزے عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، اگر بہت سخت مجبوری کوئی آ گئی تو ہم قرض لیں، لیکن دینے کی نیت سے لیں۔ آج کل دوستوں اتنے گھپلے ہو رہے ہیں، قرض لے کر لوگ نہیں دیتے، تو اس کا انجام یہ ہو رہا ہے دوستوں جو واقعی مجبور ہوتا ہے اس کو بھی لوگ قرض نہیں دیتے، اس کو بھی لوگ قرض نہیں دیتے۔ بعض تو ایسے لوگ بھی ملے کہ گھر میں جو ہے 20 تولہ سونا پڑا ہوا ہے۔ کتنا تولہ؟ ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، گھر میں 15 تولہ 20 تولہ سونا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ ایک شخص کو جانتا تھا کہ بھائی اس کے پاس تو ماشاءاللہ ہے، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ کوئی قرض نہیں دے رہا مولانا، اور اب کچھ قرض کی ضرورت ہے، بولے میرے کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے، اور سونا ہے نا تیرے پاس؟ بولا ہاں ہے نا، اور بیچنا کیوں رکھا ہے؟ ارے سونا ہے تو بیچو نا، سونا لے کے قبر میں جائیں گے۔ ہماری وقت کی ضرورت پوری ہو جائے اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے، بعض لوگ اتنی پراپرٹیاں بنانے کے چکر میں رہتے خود کھانا نہیں کھاتے، بولے پھل خریدیں گے تو پھر EMI کیسے بھریں گے؟ یہ سب دوستوں غیر مسلموں کے طریقے ہیں، یہ سب غیر مسلموں کی سوچ ہے کہ تھوڑے دن جو ہے پیٹ کاٹ لو، تھوڑی سی تکلیفیں اٹھا لو، پھر جو ہے ہمارے اس کے کام آئے گا اس کے کام آئے گا، یہ سوچنا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ لیکن اتنا بھی سوچنا ہے کہ ہم ہی خود بیمار ہو کے مر جائیں۔ اگر ہماری اولاد کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں تو یہ بھی سوچے کہ اللہ نے اس کو 2 ہاتھ اور 2 پیر دیا ہے، وہ بھی اللہ اس کا انتظام کر دے گا۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے اس چکر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ انسان کہتا ہے میرا مال، اس کا مال کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے الفاظ، جو کھا لیا کھا کے ختم کر دیا، جو پہن لیا پہن کے پرانا کر دیا، اور جو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، یہ اس کا مال ہے، باقی تو سب وارثوں میں ہے۔ کروڑ پتی آدمی ابھی مر گیا، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، کروڑوں کا بینک بیلنس ہے، پراپرٹی سب ختم، سب وارث جھگڑ کے بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے نوچیں گے ایک دوسرے کو۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ ابا کا جنازہ اس وقت اٹھے گا جب جو ہے تمام لوگوں کی پراپرٹی برابر حصے سے تقسیم ہو جائے گی، اس سے پہلے نہیں اٹھے گا جنازہ۔ ایک بچے نے تو کہا کہ لاش میں کیڑے پڑ جائے تو بھی نہیں اٹھے گا، پہلے کر لو، کیونکہ بڑا بھائی اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا، معلوم ہے اگر ایک بار جنازہ اٹھ گیا تو یہ دے گا نہیں، تو بھائی ابا کی محبت دے لگا نہیں۔ ایسے حالات آتے دوستوں، اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے پاس اللہ نے جو دیا ہے اپنی استطاعت کے وقت اس کو خرچ کرے، زیادہ آگے کا نہ سوچے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر ضرورت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زبردستی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ، اور ہو سکے اس میں آئندہ جمعہ کو بھی، کیونکہ موضوع ایسا ہے دوستوں کہ بہت وسیع موضوع ہے، اور آج اکثر لوگ اس میں کیا ہے گرفتار ہے، لینے کے بعد بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، اور لینے والا جو ہے اوپر آ جاتا ہے اور دینے والا کمزور پڑ جاتا ہے۔ لو تو کیسا لو؟ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔